अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्स टीवी। दोस्तों, आज हम मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री और तहज़ीब और सकाफ़त रहन सहन पर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लें। शुक्रिया। मोहनजोदाड़ो वादिय सिंध की कदीम तहज़ीब का एक अहम मरकज़ था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। यह हड़प्पा से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहरीन के ख़याल में दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली सैलाब, बैरूनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बहने नाहरीन के तहज़ीबों का असर समझा जाता है। 1980 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया था। 1921 ईस्वी का वाक़या है कि राय बहादुर दहराम सहनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहज़ीब के चंद आसार देखे। इसके एक साल बाद इसी तरह के आसार राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदाड़ो के सरजमीन से दस्तयाब हुए। इसकी इतला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमी को मिली तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल ना हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फराहम हुई हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वादी सिंध का एक अजीब तमद्दन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तकिम हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो को सिंध के दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। वादी सिंध की तहज़ीब की बेनकाबी और तशरीह शायद 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है, क्योंकि इस तहज़ीब की वसअत 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पहले समझा ही ना जा सका था। इस खुदाई से तारीख़ की हज़ारों सरबस्ता राजों से पर्दा उठा। इन राजों की अफशा होने से पहले हिंदू की मुक़द्दस किताबों, तारीख़ की कदीम रवायात, गैर मुल्की सियाहों के तज़किरों के मुताबिक आर्यों के आमद से कबल बरसगीर में वहशी और गैर मुतमदन लोग इबाद थे। इनका कोई मज़हब ना था। तहज़ीब ये लोग स्याह फाम थे। इनकी नाक चपटी थी जो चेहरे पर ना होने के बराबर थी। इनको आर्यों ने हमला करके गुलाम बना लिया, लेकिन मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित हो गईं। इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तबका दौलत की फरावानी की वजह से ऐशो अशरत में मगन था और जरायत व बहादुरी का जज्बा मफकूद हो चुका था। यही वजह है कि अपनी तसाहल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये मकलूब हो गए, वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन, बाशऊर और मजहब लोग इबाद थे जो किसी भी मुतमदन तहज़ीब से पीछे ना थे। शेख नवीद असलम अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखते हैं कि मोहनजोदाड़ो का मतलब मरे हुए लोगों का ठेला। किसी बुलंद मकाम पर खड़े होकर अगर सारी बस्ती का जायज़ा लिया जाए तो मोहनजोदाड़ो की बस्ती 6-7 महलों पर मुश्तमिल मालूम होती है। इन महलों को वसी सड़कें या रास्ते एक दूसरे से जुदा करते हैं। ये शहर शक्ल सूरत में जज़ायर बरतानिया के कदीम शहरों से मिलता जुलता है। जिस तरह आयरलैंड का समुंदर इंग्लैंड से आयरलैंड को जुदा करता है, बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध की तगियाती ने शायद अस्टोपा इलाके को एक दूसरे से इलाके से अलग कर दिया था। अब ये खंडरात दो बड़े हिस्सों पर मुंतक़िम हैं, एक बलाई शहर और एक नशीबी शहर। बलाई शहर एक बेज़वी ठेले पर कदीम आबादी के मगरबी सिरे पर वाक़या है। इस शहर में अस्टोपा एक हेवस, दरसगाह और बड़े सतूनों वाला हाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जबकि नशीबी शहर में रहायशी मकानात, दुकानें, खुली सड़कें और गलियां हैं। इन खंडरात में मौजूदा तर्ज तमीर की झलक भी बाखूबी नज़र आती है। इन आसार और खंडरात को देख कर एक बरतानवी सियाह ने कहा था,
میں ان کھنڈرات میں کھڑے ہو کر یوں محسوس کرتا ہوں جیسے لنگا شاعر کے کہنے کو تو موہنجوداڑو مردوں کا ٹھیلا ہے۔ کھنڈرات میں کھڑا ہوں، بے جان اور خاموش شہر، لیکن جو لوگ آثار قدیمہ کی زبان سمجھتے ہیں، یہ شہر ان سے باتیں کرتا ہے اور خوب باتیں کرتا ہے۔ موہنجوداڑو کا عمومی نقشہ ہڑپا جیسا ہی تھا۔ شہر کے مغرب میں قلعہ ہے۔ شہر کی گلیوں کی ترتیب، مکانات اور اناج گھر سب ہڑپا جیسے ہیں، البتہ یہاں کے سب منفرد اور سب نمایاں جگہ آشیانے گھر ہیں۔ بڑا غسل خانہ، بڑی باولی یا وسیع حمام، ایک بڑی سی عمارت ہے جس کے وسط میں ایک تالاب ہے۔ یہ تالاب 29 فٹ لمبا، 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا تھا۔ شمال اور جنوب دونوں سمتوں سے اینٹوں کے زینے نیچے اترتے تھے جن پر لکڑی کے تختے چپکا دیے گئے تھے۔ تالاب کی چار دیواری کی بیرونی سمت لاکھ یعنی تارکول کا لیپ کیا گیا تھا، جو اس وقت بھی مختلف حالتوں میں دستیاب تھی۔ اس کے ذریعے تالاب میں سے پانی کے رسنے سباب کیا گیا تھا۔ موہنجوداڑو دریائے سندھ کے اندر ایک جزیرہ نما خشکی پر واقع تھا۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھا تو دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نیلا بہتا تھا۔ یہ آگے جا کر واپس دریا میں مل جاتا تھا، اس لیے شہر کی حفاظت کے لیے 1 میل لمبا حفاظتی بند باندھ دیا گیا تھا۔ موہنجوداڑو میں بار بار سیلاب کی تباہ کاریوں کا ثبوت ملتا ہے۔ سیلاب کی لائی ہوئی مٹی سے اس شہر کی سطح زمین سے 30 فٹ بلند ہو گئی تھی۔ ہم جب موہنجوداڑو جیسے عالی شان شہر کے آثار دیکھتے ہیں جس کے مکانات پختہ اور مضبوط 2-2 3-3 منزلہ اونچے تھے، ان میں سڑکیں اور بازار ہیں، ان باشندوں کی زندگی، رواج اور عادات تہذیب کے سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ موہنجوداڑو کی عمارتوں میں سادگی اور پختگی ہے۔ تمام رہائشی مکانات آرام دہ تھے۔ عمارتوں کی بنیادیں گہری تھیں۔ عمارتوں کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہوا کے لیے دیواروں میں جالیاں لگائی گئی تھیں۔ رہائشی عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی عمارتیں، غسل خانے اور حمام بھی تعمیر کیے جاتے تھے۔ اناج کے ذخیروں کے لیے وسیع ہال اور گودام تعمیر کیے گئے تھے۔ موہنجوداڑو کے لوگ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہزاروں سال پرانے تعمیر کردہ کنویں میں سے ملبہ نکالنے کے بعد اب بھی صاف اور ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے۔ گندے پانی کے نکاس کا جو طریقہ موہنجوداڑو میں پایا گیا ہے، اس دور میں روئے زمین پر کسی بھی تہذیب میں اس کا سلیقہ نہیں تھا۔ گلیوں اور سڑکوں کے دونوں طرف گندے پانی کے نکاس کے لیے نالیاں تعمیر کی جاتی تھیں جنہیں پتھر کے سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور صفائی کے وقت انہیں اٹھا کر صفائی کی جاتی تھی۔ موہنجوداڑو کے لوگ زراعت اور تجارت پیشہ تھے۔ ان کے زرعی آلات کانسی کے بنے ہوئے تھے۔ شاید وہ لوگ لوہے کے استعمال سے واقف نہیں تھے، اس لیے یہ لوگ تانبا اور کانسی جیسی دھاتیں کام میں لاتے تھے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دور دراز کے تجارتی سفر کرتے تھے اور اپنی مصنوعات کی فروخت کے ساتھ ضرورت زندگی کی اشیاء دیگر علاقوں سے لاتے تھے۔ اس شہر کے بنے ہوئے مٹی کے برتن وادی دجلہ اور فرات میں بھی پائے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ زندگی گزارنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں اور فن تعمیر کے ماہر تھے۔ ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں خوبصورتی اور نفاست انتہائی عروج پر تھی۔ ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورتی اور مضبوطی کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانوں کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور نفیس برتن ان کی دولت مند ہونے کی نشاندہی کرتے تھے۔ وہ لوگ ہر کام انتہائی منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے۔ آب پاشی کے لیے نہریں کھودتے تھے، سیلاب سے بچنے کے لیے بند تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ کھانسی اور دھانپے کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے ساتھ ساتھ پتھر کے برتن اور ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ ان کا ایک اپنا رسم الخط تھا جس میں یہ لوگ لکھتے تھے، لیکن کوشش کے باوجود وہ پڑھا نہیں گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے یہ رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ موہنجوداڑو کے لوگ سنگ تراشی کے ماہر تھے۔ پتھروں پر نہایت خوبصورت اور نفیس تصویریں بنایا کرتے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فن مصوری پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ برتن سازی کی ابتدا بھی قدیم سندھ سے ہوئی۔ یہاں کے لوگ تیروں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔
وہ جانور پالتے بھی تھے۔ کھدائی کے دوران مختلف جانوروں کی ہڈیاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ اس دور کے والدین بچوں کے کھیل کود میں دلچسپی لیتے تھے۔ یہاں کافی مقدار میں بچوں کے کھلونے برآمد ہوئے تھے، جن پر بندر، کتے، بلی اور طوطے وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس شہر کی کھدائی سے شطرنج کے مہرے بھی برآمد ہوئے، جو موجودہ شطرنج کے مہروں سے خاصی مشابہت رکھتے تھے۔ اس دور کی عورتیں بناؤ سنگار کی بھی دلدادہ تھیں اور سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے زیورات پہنتی تھیں۔ ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں، گلے میں ہار، انگلیوں میں انگوٹھیاں اور پاؤں میں جانجریں پہنتی تھیں۔ یہاں سے جو سرمے دانیاں برآمد ہوئیں وہ آج کے سرمے دانیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ موہنجو داڑو کے وہ آثار جو زیادہ گہرائی میں ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی کا پتہ دیتے ہیں، یعنی جب شروع میں یہاں کے لوگ شہر بنے تب یہاں کی تہذیب اپنے عروج پر تھی اور بعد میں زوال کے آثار دریافت نہیں آتے رہے۔ جب تک موہنجو داڑو سے قدیم تہذیب کے ہوتے تب تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ موہنجو داڑو کی تہذیب ہی برصغیر کی سب سے قدیم تہذیب ہے۔ یہاں کے باسیوں کا تمدن اور ترقی آج بھی لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔